بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارے نصاب میں شامل سبق نمبر 4 افسانہ فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی کا تحریر کردہ ہے۔ یہ افسانہ خواجہ حسن نظامی کی شہرہ آفاق کتاب بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ آئیے اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ جب دلی کے لال قلعے پر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا پرچم لہرا رہا تھا، انہی دنوں بہادر شاہ ظفر کے بھائی مرزا سلیم بہادر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ زنان خانے سے ایک ملازمہ باہر آئی اور آداب عرض کرنے کے بعد کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ آپ کو یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل گئے اور تھوڑی دیر بعد واپسی ہوئی تو افسردہ تھے۔ دوستوں نے خیریت دریافت کی تو کہنے لگے، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضور خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا جس سے میرا دل بہل رہا تھا۔ اماں کو یہ شور و گل ناگوار محسوس ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفل بالکل بند کر دی جائے۔ ادب کے لحاظ سے میں چپ رہا اور ان کی بات قبول کر لی، مگر اس پابندی سے میرا جی الجھتا ہے۔ سوچتا ہوں یہ دن اب کیسے گزریں گے۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں حضور، شام کو افطاری سے پہلے جامعہ مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ رنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگٹے دیکھنے میں آئیں گے اور آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ مرزا نے یہ مشورہ پسند کیا اور اگلے دن مصاحبوں کے ساتھ جامعہ مسجد دلی پہنچے۔ دیکھتے ہیں وہاں الگ ہی سما ہے۔ کہیں لوگ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں، کہیں حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، کہیں کوئی وظائف میں مشغول ہے۔ دو عالم کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور بیسیوں آدمی گرد بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ بہت ہی اچھا لگا۔ اتنے میں افطاری کا وقت قریب آیا۔ سینکڑوں خوان افطاری کے لیے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامعہ مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ سے افطاری کے سامان بھیجتے تھے۔ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر مسجد آنے لگے۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور نوعمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد ہو گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے۔ پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، دو چار قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں اور کچھ اسی پریشان حالی کے عالم میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا تو انہوں نے یہ کہانی سنائی
کہ جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، تو 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کے لیے نکل آئیں۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لیا اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ وہ خاندان کے ہمراہ انگریزی فوج کے خوف سے قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا اور صبح آگے روانہ ہوئے کہ راستے میں ان کا سامان لوٹ لیا گیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہمیں زندہ چھوڑ دیا۔ میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی اور آگے بڑھنے لگے۔ والدہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتیں، بے بسی سے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتیں، تقدیر ان کو ٹھوکریں مار رہی ہے جو تاجوروں کو ٹھوکر مارتے تھے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز خاں کی نسل سے ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے سے ہیں۔ ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں ٹھکانہ کیوں نہیں ملتا۔ بہت دشواری سے گرتے پڑتے ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی اور ہمیں چوپاڑ میں ٹھہرا دیا۔ جب بارش کا مہینہ آیا تو بیوی اور بہن کو بخار نے آ گھیرا۔ گاؤں کے لوگ تو اس کے عادی تھے، مگر ہم شاہی خاندان کے لوگ بغیر دوا کے کہاں ٹھیک ہوتے۔ ایک دن بہت تیز بارش ہوئی، یہاں تک کہ گھر میں موجود اناج اور کپڑے بھی بھیگ گئے۔ اب ہمیں کھانے کی فکر ہوئی۔ گاؤں والوں سے کچھ مانگتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں کے چودھری کو خیال آیا اور اس نے آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا بھی نصف خرچ ہوا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی۔ آٹا ختم ہوا تو بڑی مشکل پیش آئی۔ کسی سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی بھی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ چھوٹی بہن کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے اسے دلاسا دیا تو وہ معصوم سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں، بس ایک جھونکا تھا کہ سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کیا ہے جس کے منہ میں کل سے ایک خیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔ شام کے وقت چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے ہاں نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ یہ کھانا اور 5 روپے مجھے ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کو آ کے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہو تمہاری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی باتوں نے میرا سر شرم سے جھکا دیا اور سوچنے لگا کہ یہ سامان واپس کر دوں، مگر والدہ نے کہا، رک جا، اگر خدا کو یہی منظور ہے تو ہمیں سہنا پڑے گا۔ ان روپوں سے رمضان خیر و خوبی سے گزر گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے اور پھر دلی چلے آئے، جہاں والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریز سرکار نے میری بھی 5 روپے پینشن مقرر کر دی۔
جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔